آداب ناظرین، آزاد نیشنلز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج ندوی۔ اب ہم موجود ہے مدرسہ اسلامیہ احسانیہ سمرا تھاوے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبعد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجة رحمه الله عليه ورواه البيهقي رحمه الله عليه في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجه رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. بالأسانيد المتصلة مني إلى الإمام أبي عبد الله ولي الدين الخطيب، ومن إلى أمير المؤمنين في الحديث الشيخ ابن ماجه رحمه الله أنه قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواہ ابن ماجہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کی یہ آخری حدیث ہے، جو باب الوصایہ کی بھی آخری حدیث ہے۔ وصیت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے میراث کے تعلق سے، اپنی جائیداد کے تعلق سے وصیت نامہ لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور میراث کے تعلق سے آنے والی نسلوں میں جائیداد کے بٹوارے میں باہم نزاع پیدا ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے
کہ جس شخص نے موت سے پہلے وصیت کر دی تو اسے موت آئے گی تو شہادت کی موت اسے حاصل ہوگی، ایک مجاہد کی موت اسے حاصل ہوگی، سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے والے شخص کی موت اسے حاصل ہوگی، اور یہی نہیں بلکہ وہ تقوی شعار اور شہادت آخری زندگی کا حامل ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، وَمَاتَ مَغْفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وصیت کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن وصیت کے تعلق سے یہ ضابطہ بھی اسلام نے دیا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت جو ہے وہ پورے مال کی نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ پورے مال کے تعلق سے کسی ادارے کو، کسی فرد کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، شدید بیمار ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، حضور میرے پاس جائیداد بہت ہے اور میری بچیاں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے مال کو وصیت کر جاؤں، اللہ کے راستے میں دے جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آدھا میں دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا حضور میں 1/3 دے دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، لہذا 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم مالدار چھوڑو، سرمایہ دار چھوڑو، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بہتر ہے کہ تم اسے اعلیٰ اور فقیر کسی کے سامنے چھوڑ کر کے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی خبر گیری کرنا، یہاں تک کہ اپنے اہل، اپنی بیوی سے محبت کے تمام تر تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وصیت جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بار بار کیا گیا ہے، اس وصیت میں بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ورثہ جن کا حق ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کا حق ہے، لہذا بیٹا کو 2 حصہ ملتا ہے، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اب ان کے لیے کسی بیٹے کے لیے وصیت کر جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو اہم ہے، جو اس بات کے اندر اللہ کے رسول کے ارشادات کے تناظر میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی باپ اور ماں اپنی اولاد سے ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی جائیداد کو کسی اور کے نام رجسٹری کر دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اور اس طرح اپنی اولاد کو وہ محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر باپ اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے اور ماں جو ہے طاعت الہی میں زندگی بسر کرنے والی اور 60 سال تک اس نے عبادت کی ہے، لیکن اگر یہ دونوں مل کر کے اپنی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہ دیں، اس کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کے نام رجسٹری کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ آپ اس تناظر میں دیکھیں تو بہت سے احباب ایسے ملیں گے آپ کو کہ جائیداد کے تعلق سے یہ بہت بڑی غلطی ان سے سرزد ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جائیداد دی ہے اور اللہ رب العزت نے حصے بھی مقرر فرمائے ہیں، لہذا اس میں ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، یہ فرض اور واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خاتون تھی حضرت اوس بن ثابت،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون ہیں، ان کی جب وفات ہو گئی حضرت اوس کی، اور ان کے چچاداد بھائیوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ کیوں قبضہ کر لیا؟ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر بچیاں ہیں، بیوی ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو گویا خواتین کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر کے ان کی وفات ہوئی تھی، اور ایک بیٹا تھا وہ نابالغ تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں اس بیٹے کو وراثت میں شامل کیا جاتا تھا۔ جو بیٹا بالغ ہو، جو دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہو، ہتھیار اٹھا سکتا ہو، دفاع کر سکتا ہو، اس کو وراثت میں حق ملتا تھا۔ اگر نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اسے حق نہیں ملتا تھا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اس اعتبار سے محروم ہو گئی۔ چچاداد بھائیوں نے یہ کہا کہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کو حصہ نہیں، بیٹا نابالغ ہے، اس کو حصہ نہیں، لہذا پوری جائیداد پر چچاداد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر کے آپ نے بڑے درد اور کرب کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضور میں کیا کروں، کہاں جاؤں ان 2 بچیوں کو لے کر کے، ان کی کفالت کیسے ہو سکتی ہے، ان کی ضرورت کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ حضور یہ چچاداد بھائی ہیں، ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ ان 2 بچیوں کی تم شادی کر لو تاکہ ان کی کفالت سے میں آزاد ہو جاؤں۔ اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئی، اور ساری جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا، یعنی اسلام کا اس میں حکم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندی کی آواز کو، اس کے درد کو اللہ نے سن لیا، جان لیا۔ اللہ جانتا ہے اور سنتا ہے، انہ سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا، دیکھنے والا بھی ہے۔ لذا اس معبود برحق نے اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور نازل فرمایا، اور وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کا بھی، یعنی بیٹوں کا بھی حق ہے، جو والدین چھوڑیں، خیش و اقارب چھوڑیں، ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصہ مقرر ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کے انداز میں اس حکم کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک ایک حصے مقرر ہو جائے۔ اور کر دیا اللہ رب العزت نے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، دادی کو کتنا ملے گا، دادا کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اور یہ کب ہوگا؟ وصیت کے بعد ہوگا، قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ کسی موسی کے لیے لازم نہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپنے کسی وصی کے لیے اپنی جائیداد کا 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے، بلکہ وصیت سے وارث کے لیے نہیں، بلکہ کسی ادارے کے لیے، غریب خاندان کے لیے، کسی اور فرد کے لیے، وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چچاداد بھائیوں کو بلایا، اور بلا کر کے ان سے جائیداد واپس کرائی، اور کہا کہ آج سے وراثت کی تقسیم کا خدائی نظام یہ ہے، لہذا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کا پالن کرنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنے اوپر فرض کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا حکم ہے۔ اس کے خلاف جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ لہذا یہ بات بہت اہم ہے، اور یہی نہیں بلکہ آگے سن لیجیے جو آخری حدیث ہے، وہ آخری حدیث تو عجیب و غریب ہے جو بچوں نے پڑھی کہ من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ۔ جس نے کسی اپنے وارث کے میراث کو کاٹ دیا، نہیں دیا اس کو، مثلا باپ کا انتقال ہوا اور
اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، بڑے بھائی نے سب کا قبضہ کر لیا، چھوٹوں کو جو ہے جو چاہا تھوڑا موڑا دے دیا، بہنوں کو تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ سمجھا دیا کہ صاحب ان کی شادی جو ہے کی ہے والد نے، خرچ کر دیا، ان کا حق ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر بیٹیوں کی شادی باپ نے کی ہے تو بیٹوں کی شادی بھی تو باپ نے کی ہے۔ اگر بیٹیوں کی بارات باپ نے کھلائی ہے تو بیٹے کا ولیمہ بھی تو باپ نے کیا ہے۔ اگر بیٹی کو زیور دیا ہے تو بہو کو بھی زیور بنوا کر کے باپ ہی نے تو دیا ہے۔ تو ہر وہ عمل جو بیٹی کے لیے باپ کی طرف سے ہوا ہے اس میں بیٹا برابر کا شریک ہے، لہذا اس کو اس کے حصے کو مارنے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے ہماری پوری کمائی جو ہے وہ حرام ہے، جس سے نہ روزہ صحیح ہوتا ہے، نہ نماز صحیح ہوتی ہے، نہ حج صحیح ہوتا ہے، نہ عمرہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کی بہن محروم ہے، لہذا اس کا حصہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ آپ اس سے کپڑا خرید رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے حج کو جا رہے ہیں، حج حرام مال سے نہیں ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا کتنی بڑی غلطی میں ہم مبتلا ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ برادران وطن کو دیکھ کر جن کے یہاں وراثت کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، آج اس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے حکم کو، اپنے نظام الہیہ کو پیش کیا ہے تاکہ ہم سرخرو و سرفراز ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر ہم اس کو اپنے پیش نظر رکھ کر کے کامیابی کی ضمانت یہاں چاہیں گے تو یاد رکھیے ضمانت نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا یہ آخری حدیث کی من قطع میراث وارثی، جس نے اپنے وارث کے میراث کو کاٹ دیا، محروم اسے کر دیا، اس کو نہیں دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میراث کو جنت سے کاٹ دیں گے قیامت کے دن۔ یعنی جنت میں جو اس کے میراث جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس عمل میں حرام مال شامل ہے۔ جب حرام مال شامل ہے تمہارا عمل ہی قبول نہیں ہوا اور عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی اور ہمارا عمل جنت تک لے جانے سے قاصر ہوگا، اس لیے کہ عمل کی آبیاری ہم نے حرام مال سے کی ہے۔ ہمارا کپڑا حرام ہے، ہمارا کھانا حرام ہے، ہماری نمازیں حرام ہو گئی، ہمارے روزے حرام ہو گئے، ہمارا حج حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھائیوں کا پورا حق نہیں دیا، بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھ گئے۔ تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے سارا عمل ہمارا حق ہو گیا، اور جب اعمال حق ہو گئے تو ہمیں جنت جو اس اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دینے کا فیصلہ فرمایا ہے اس سے ہمیں محروم ہونا پڑے گا۔ یہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ لہذا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ ہیں جو وارثین فردوس میں سے جن کا شمار ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ فلاح ہم نماز میں اذان ہوتی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ فلاح کے معنی کیا ہے؟ فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی مراد جس سے پوری ہو جائے اور ہر قسم کی تکلیف جس سے دور ہو جائے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح کے معنی ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے ہر قسم کی مرادیں جس سے پوری ہو جائے اور ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے وہ فلاح ہے۔
اللہ اعلان فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح کن کو ہے؟ فلاح ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولن يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی، اگر وہ اللہ کے عذاب سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے دنیا کے برابر سونا پیش کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، ان کا کوئی مددگار و ہمنوا نہیں ہوگا، عذاب علیم میں وہ گرفتار ہوں گے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر یہ بھی فرمایا حدیث آیت کے اندر للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ کہ جنہوں نے حسنہ کو قبول کیا، جنہوں نے حسنہ کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول فرما لیا، ان کے لیے حسنہ ہی ہے، جنت ہی ان کے لیے ہے۔ اور جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ کل اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روئے زمین کے برابر ڈبل سونا پیش کرنا چاہیں، قیمتی سامان پیش کرنا چاہیں، ایک فرد کو بچانے کے لیے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں نوازا، ایمان کی دولت سے ہمیں اس نے سرفراز کیا ہے لوگوں۔ لہذا ہم ان معمولی دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر اپنے ایمان کے اثرات سے تہدام نہ ہو، ہم ایسا نہ کریں کہ ہم وہاں محرومی کے شکار ہو جائیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ دن آنے والا ہے، جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ گھر بنایا، جائیدادیں بنائی، فیکٹریاں بنائی، کیا کیا بنایا، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، اسی کی ہے۔ ہمیں اس نے موقع دیا ہے کہ چند روز یہاں رہ کر کے اور اس کے حقوق کو ادا کر کے، حالات کو سدھار کر کے، اللہ کے حکموں پر چل کر کے اور رضا الہی سے سرشار رہے اس دنیا کے اندر، تو ہماری کامیابی ہے۔ لہذا پہلی بات کہی گئی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اور جو ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، آج بہت سے ایسے جو ایکس مسلم کہلا رہے ہیں، اس پر فخر کر رہے ہیں، نہیں پہلے ہم مسلمان تھے۔ جاوید اختر کی طرح ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بہت سے ایکس مسلم کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَرْتَدْ مِنكُمْ، اور جو ارتداد اختیار کر لے ایمان کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے اور ان کے لیے جہنم میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے فضل سے یہ انعام ہمیں عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہی اللہ کے قابل قبول ہے، اور اسی کی بنیاد پر سرفرازیاں ہیں، نیکیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، اور خوش و خرم زندگی کی گزارنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں اس کا پورا پورا پالن کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، دینے سے دیا جاتا ہے، لینے سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ حقوق کی ادائیگی ہم یہ کریں، اور جب ہم کریں گے اللہ مزید دے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، جب آپ کوئی دیتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے۔ آپ وہ دروازہ کمرہ بنائیں، گھر بنائیں اور روزن نہ کھولیں، ہوا نہیں آئے گی۔ تازی ہوا کب آتی ہے؟ جب روزن کھلا ہوتا ہے، کھڑکی کھلی ہوتی ہے، تازی ہوا آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ جب آئے گی جائے گی تو آئے گی، یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ لہذا اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیز ہم کو میسر رہے گی۔ تو پہلا وقت جو تھا اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نواز دیا ہے۔ دوسرا وقت جو فرمایا گیا ایمان والوں کا، آپ ایمان والے، اسی لیے ہم اس آیت کے تناظر میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کے معنی ہے، خشوع کے معنی آتے ہیں پرسکون ہونے کے، دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو اعضاء جوارح اس سکون سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے حضور میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے اور دل متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور زندگی میں ایسی حلاوت محسوس کرتا ہے کہ وہ حلاوت
وہ بہتر سے بہتر مٹھائی کھانے کی وجہ سے نہیں، شہد پینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نام لینے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نمازوں میں خشوع سکون اختیار کرنے والے ہیں، دل کو ادھر ادھر نہیں بھٹکاتے ہیں۔ اللہ اکبر تو کہہ لیا لیکن ذہن اپنے کھیت میں ہے، باغیچے میں ہے، مکان میں ہے، دکان میں ہے، ملازمت میں ہے، دوستوں میں ہے، احباب میں ہے، گھر میں ہے، گلی میں ہے، بھٹک رہا ہے تو ظاہر ہے دل کو سکون اس نے نہیں عطا فرمایا، دل پر سکون نہیں ہے، خشوع کی دولت اسے نہیں حاصل ہے۔ لہذا خشوع کے معنی ہے متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف۔ ہم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون۔ لہذا مزید وضاحت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں لغو بات سے، فضول بات سے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں پڑے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غیبتیں کر رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہے، یہی لغو ہے۔ اس لغو کا فائدہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو وہ ایمان والے وہ ہیں جو لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ہم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو رذالتوں سے بچاتے ہیں، اپنی نزاہت کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسانی زندگی پر داغدار بن کر کے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے اور پرہیز کرتے رہتے ہیں۔ ہم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اپنی جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، باندیوں کے پاس جاتے ہیں، کہیں اور طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے جس کے ذریعے وہ شہوت کی تکمیل کر سکے اور خواہش کی تکمیل کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کریں شہوت کی تکمیل کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، شخص کی زندگی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ زنا کا راستہ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، گرفت میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا۔ تو ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین لهم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اسی طرح سے وہ اس امانت کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو عہد کیا ہے اللہ سے، جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کی رعایت کرتے ہیں، ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اور آخری بات اللہ نے فرمائی کہ ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، پابندی کرنے والے ہیں۔ آخری بات یہ 7 اوصاف ہیں ایمان والوں کے، جس کی بنیاد پر جنت کی وراثت ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 7 اوصاف کو بیان کر کے ان 10 آیتوں میں، جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اور سورہ مومنون مکی ہے، مکے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں۔ لہذا ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، ہم سب متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اختتام کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا یہ 10 آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان 7 صفات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا، ان 7 اوصاف پر عمل کرے گا، ان 7 احکامات کو قبول کر کے عمل میں لے آئے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے اخیر میں فرمایا 10ویں آیت اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ بھی وراثت ہے۔ یہ آخری آیت پڑھی گئی وراثت کی آیت ہے، وراثت کی اہمیت کو، وراثت کی حقانیت کو، وراثت کے صالحیت و صلاحیت کو
وراثت کے نافعیت کو، افادیت کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر وراثت دنیاوی کے ساتھ ساتھ وراثت اخروی کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ایمان کا، اللہ نے ہمیں وارث بنایا قرآن پاک کا، اللہ نے وارث بنایا سنت نبوی کا، اللہ نے وارث بنایا آپ کے عمل و طریقے اور اصولوں کا، لہذا ہمیں یہ وراثت ملی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے، کہ اس فضل کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ احسان کو فراموش نہ کرو۔ اللہ نے تم پر کیسے کیسے احسانات فرمائے، تم خوش نہیں تھے، ایک قطرے سے تم کو ہم نے پیدا کیا، زندگی دی، انسان بنایا، مکرمت کا تاج تمہیں پہنایا، اور ہر طرح کی دولت بے بہا سے تمہیں سرفراز کیا، تم بھول رہے ہیں۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، باہم ایک دوسرے پر جو تمہارا احسان ہے اللہ نے تم پر کیا ہے، تمہیں بھی احسان اپنی ذات پہ کرنا چاہیے، ایمان کا حق ادا کر کے اعمال سے کرنا چاہیے، عمل صالح کی بنیاد پر، اس اسوے کی روشنی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، تاکہ کہ یہ یاد رکھو ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور جو کچھ عمل کر رہے ہو اس کے اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ تم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حامل ہو یا خوشنودی کسی اور کی پیش نظر ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا سب سے پہلا عمل وہ نماز ہے، لہذا اللہ نے اس کے بعد ہی آیت فرمائی حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی کرو، ایک دو نماز نہیں کہ ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھ لیا 2 رکعت اور پھر رات کھڑے ہوئے، نہیں، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے عصر کی نماز، جو 2 نمازیں دن کی پہلے آتی ہیں فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں رات کی مغرب اور عشاء، بیچ کی نماز وسطی نماز کون ہے؟ عصر کی نماز ہے، اور عام طور پر عصر کی نماز مصروفیات کا شدید وقت تقاضا ہوتا ہے، اسی میں انسان غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، لہذا اس کی فکر کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرمانبردار بن کے کھڑے رہو، جہاں اللہ اکبر کی صدا ہو بھاگتے ہوئے پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام کا یہی وسطی کہ جہاں ادا ہوتی تھی اگر بڑھئی ہے تو ان کا وہیں ہتھوڑا رک جاتا تھا، لوہار ہے ہتھوڑا وہیں رک جاتا ہے، کاری وہیں رک جاتی تھی، کھیتی کر رہے تو وہیں پر ہل رک جاتا تھا، ایسا نہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا اذان ہوئی سیدھے مسجد کی طرف آتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا کہ آج ان کی مثال پیش کی جاتی ہے، جس طرح اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ لوگوں آج ہمیں کرنے کا یہ موقع ہے۔ وراثت کے تعلق سے ایک واقعہ ہم کو سنا کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تعزیت کے لیے۔ جب وہ آئے، آ کر کے تعزیت کی انہوں نے بیٹھے، مجھے خیال آیا کہ والد صاحب معجون ایک استعمال کرتے تھے جو قوت جس سے ملتی تھی، اور میرے شیخ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمزور ہو گئے، لہذا یہ معجون ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ لہذا وہ ڈبی لے کر کے گئے اور جا کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے شیخ حضرت عبدالحی عارفی کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ حضور یہ میرے والد صاحب کا معجون ہے، وہ استعمال کرتے تھے اور اس میں خاصا باقی ہے، آپ استعمال کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے کہا کہ وراثت تقسیم ہو گئی ہے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں سناٹے میں آ گیا کہ اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر معجون ہے، اس میں بھی وراثت۔ فرمایا کہ ما قل منہ کثیر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مما قل منہ کثیر، کم ہو یا زیادہ ہو، یہ نہیں کہ صاحب جو لاکھوں میں تبھی تقسیم کریں گے، جتنا ہے اسی میں آپ کو دینا ہے۔ ایک بالش زمین آپ کے پاس ہو تو ایک مہینے اگر بنتی ہے تو وہ بھی ہے، اس کو دینا پڑے گا آپ کو۔ مما قل منہ کثیر، لہذا انہوں نے کہا یہ ڈبیا اس میں بھی وراثت ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے بھائیوں نے مل کر کے عرض کیا حضور اس کو قبول فرما لیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے تقسیم وراثت ہو، وراثت تقسیم ہو تب قبول کیا جا سکتا ہے، بغیر وراثت تقسیم کیے ہوئے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔
لہذا اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ وراثت کی تقسیم کس قدر اہم بات ہے، اہم بات ہے۔ اسی لیے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی کی بہن کی شادی میں نے کر دی، جہیز دے دیا، صاحب اس کا حق کیا ہے، حصہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا حق باقی ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بیٹے کے حق کو نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، باپ اگر اپنے بیٹے سے ناخوش ہو جائے، ناراض ہو جائے اور اس کو آف کر دے، جا کر کے وہ کورٹ میں لکھوا دے میرا بیٹا یہ نہیں ہے، تب بھی بیٹا ہی رہے گا اور وراثت کا حقدار رہے گا۔ باپ کے مرنے کے بعد وراثت اس کو بھی ملے گی، نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے دے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہی پہ استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اس سے پیر کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، اس سے زبان کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے آنکھ کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے دماغ دیا، اس سے پیر کا اور دوسری چیزوں کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے یہ احکامات ہیں، ان احکامات کو اسی طرح سے ادا کرنا، اس کو چلنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ لہذا آج ہمارے ان بچوں نے اس ادارے کے اندر یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور آپ سننے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، ارشادات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ان کی حالتیں اللہ کے رسول کی بیان فرمائی ہیں اور تین انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور تین ذمہ داریوں سے اللہ رب العزت نے حضور کو سرفراز فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس کا بھی تذکرہ آپ سے کر دوں، پھر آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، امیر جمع ہے، احباب درد دل کہہ لے کہ التفات دل و دوستان ہے، زندگی کیا ٹھکانا ہے، ایک ہوا چلے گول ہو جائے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کئی روز سے بڑی اللہ والی ہے، بڑی عظیمت کی خاتون ہے، کئی روز سے فاقہ تھا، روزے پہ روزہ ہو رہا تھا، پانی پر شہری اور پانی پہ افطار ہو رہا، شہری کے وقت بھی پانی کے چند گھونٹ اور افطار کے وقت بھی پانی کے چند گھونٹ۔ ایک روز نفس نے یعنی دل نے اس کا کب تک مجھے بھوکا رکھو گی، کب تک مجھے بھوکا رکھو گی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھوڑی دیر میں کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، وہاں پہنچی، دروازہ کھولا تو ایک شخص کھانا لیے ہوئے آ گیا، یہ کھانا ہے آپ قبول فرمائے، لے کر کے آئی۔ نفس سے کہا کہ لو اب تمہارا شوق پورا ہوگا، تمہارا شوق پورا ہوگا، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے گئی، اسی میں بلی آئی اور کھانے کو پلٹ دیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب جلا کر کے آئی تو بلی کو دیکھا کہ کھانا کھا رہی ہے، کہنے لگی یہ تمہارے ہی حق کا کھانا ہے، تمہارے لیے اللہ نے بھیجا تھا، میرا اس میں حصہ نہیں، تم کھا لو۔ بلی نے کھانا کھا لیا، وہ چراغ جلا کر کے آئی تھی، اسی اثر میں تیز ہوا آئی اور وہ آگے بڑھی، گھڑا جس میں پانی تھا اس میں ٹکرا گئی، گھڑا ٹوٹ گیا، پانی سارا بہہ گیا، کھانا بلی نے کھا لیا، گھڑے میں جو پانی تھا وہ بھی بہہ گیا، افطار اب کس سے کرے؟ اس پر انہوں نے جو بات کہی ہے عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا ہے اللہ میں نہیں جانتی اس میں کیا راز ہے، اے اللہ میں نہیں جانتی اس میں کیا راز ہے۔ عاطف غیبی ایک آواز آئی غیب سے، اس میں راز یہ ہے، یاد رکھو میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرا غم میرا درد کہ اللہ کو تو یاد کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں، دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں، میرے غم میرے یاد سے جو تم نے سرفراز اپنے آپ کو کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو اس طرح پاؤں اور تم چاہتی ہو کہ دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں۔ یہ اللہ والیاں تھی، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ تو آج جو ہمارے درمیان نہیں ہے، یتیمی کی زندگی گزاری، 4 سال کی تھی یتیم ہو گئی، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کی وفات ہو گئی، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ 4 بہنیں تھیں، ان کا پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح رکھا کہ ایک موقع پر تو عجیب و غریب بات ہے کہ سر شریر بھوک کے بے تاب تھی، ایک خادمہ تھی، خادمہ نے کہا کہ کوئی فقیر آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، فرمایا روٹی ہے؟ کہا ایک روٹی ہے، کہا دے دو اسے۔
ایک روٹی یہ دے دو اسے، اس فقیر کو وہ روٹی دے دیا، اور گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ خود کھانے کو ہے نہ خادمہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ پر توکل انسان کرتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ کسی نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ کچھ لے کر کے وہ لے کے آیا تھا، خادمہ لے کے آئی، کہا اس میں کیا ہے؟ کہا 2 روٹیاں، کہا واپس کر دو، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا رزق نہیں ہے، یہ واپس کر دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابہ ہے اور وہ آئے، انہوں نے بھی کھانا پیش کیا، پوچھا اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا اس میں 5 روٹیاں ہیں، کہا اس کو بھی واپس کر دو۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے پیش کیا، اس میں 11 روٹیاں تھیں، تو کہا کہ ہاں یہ میرا رزق ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے 1 کرنے سے 10 دیتا ہے، وہ اس نے 11 دیا اضافے کے ساتھ، الاؤنس یہ میرا ہے، لہذا اس میں ہمارا رزق ہے۔ 2 روٹی میں ہمارا حصہ نہیں تھا، 5 روٹیوں میں ہمارا حصہ نہیں تھا، کسی اور کا حق تھا، یہ ہے ہم اس کے متراجی دیں، ہم نے 1 روٹی دی ہے، اللہ ہمیں 10 عطا فرمائے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی عظیمت، یہ ہمارے بڑے ہمارے اسلاف، ایک خاتون کی عظیمت ہے جو رات دہنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت اویس قرنی ہو یا حضرت رابعہ بصریہ ہو یا ہمارے بزرگان دین ہو، حضرت سید احمد شہید ہو، سارا کا سارا قافلہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مرحمت فرماتے تھے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ پیدا کیا، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ دیتا ہے۔ لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی دیتے رہو، تم بھی حق تلفیاں نہ کرو، تم بھی لوگوں کے حق کو نہ مارو۔ لہذا سب سے پہلے اپنے گھر سے وراثت کی تقسیم کو فریضہ لوگوں ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، زبردستی معافی بھی نہیں کرا سکتے ہیں کہ بہنوں کو زبردستی کہیں کہ معاف کر دو، تب بھی نہیں آتا نہ ہوگا، زبردستی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ 2 پہلے تب اس کے بعد وہ اگر واپس کر دیتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن دینے سے پہلے ہی معافی کرا لیا، دینے سے پہلے ہی کہا نہیں معاف کر دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ایسی جو بیوی کا مہر جو زبردستی معاف کیا جا سکتا ہے، جو لوگ زبردستی معاف کراتے ہیں قیامت میں وہ لے کر کے رہے گی۔ لہذا مہر کی ادائیگی بھی واجب ہے، فرض ہے، ایسی وراثت کا حق بھی واجب و فرض ہے۔ یہ معاملات ہے، معاملات عبادات سے جڑے ہوئے لوگوں، اگر معاملات صحیح نہیں کرو گے تو عبادات ناقص رہ جائیں گی، عبادات کی محرومی سے تمہیں ہوگی، نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ اسے معاملات کو بھی درست رکھو۔ ہمارے علماء نے جو آپ کے سامنے تقریریں کی ہے، معاملات کے تعلق سے بہت وضاحت سے انہوں نے بتایا ہے، اور یہ بھی ایک معاملے کی بات ہے جس کا تذکرہ کیا گیا۔ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا جو احسان کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ کی زندگی کو، ان کے حالات کو، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے پڑھ رہے تھے، کوئی سرا نہیں مل رہا تھا کہ مکے کو کس طرح درست کیا جائے، وہاں کے حالات کو، وہاں کے ماحول کو، وہاں جو فضا میں جو تعفر پیدا ہو گیا تھا اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول سوچتے 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 ہیرا کی بلندی پر، غار ہیرا کی بلندی پر پہنچ گئے، اور وہاں مہینے مہینے پر ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو اس نے پایا بے سرا، کوئی سرا نہیں مل رہا تھا ہدایت کا، کس طرح لوگوں کو ہدایت دیں، کس طرح لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ہدایت کا فیضان فرمایا، فہدا، تو آپ کو ہدایت کی رسی دے دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، وحی الہی کا نزول ہوا، طریقے بتائے گئے، معیشت کے، معاشرت کے، اقتصادیات کے، اخلاقیات کے، معاملات کے سارے طریقے بتا دیے گئے۔ لہذا اب آپ پر فرض ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت الہی کا فیضان ہونا چاہیے، دوسروں تک یہ چیز پہنچنی چاہیے۔ لہذا فحدث امر کا صیغہ ہے، لہذا ان بچوں نے پڑھا، سب پر فرض ہے کہ حدث کے امر کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ لہذا محدثین نے اس کو اختیار کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوسری بات جو تھی وَأَمَّا الْيَتِيمُ، آپ تو یتیم تھے، لہذا آپ جب یتیم تھے، لہذا اللہ نے آپ کو پناہ دی، فآویٰ یتیماً فآویٰ،
لہذا اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے اما الیتیم فلا تقہر. اللہ رب العزت نے آپ کو نادار پایا، ووجدک عائلا، اللہ نے آپ کو عائل پایا، نادار پایا، تو اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا، فاغنا، بے نیاز کر دیا، مالا مال آپ کو کر دیا. لہذا اب آپ پر فرض یہ ہے تو اما السائل فلا، لہذا کسی مانگنے والے کو آپ جھڑکے نہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو ہمارے لیے ہم کو مخاطب کر کے آج کہہ رہی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہی وہ ماخذ ہے حدیث کا اس آیت کے ذریعے جو سورہ والضحیٰ کی ہے. لہذا ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ جو کچھ پڑھے دوسروں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، خاندان والوں کو بتائیں، چچا اور خالو کو بتائیں، پھوپھی اور پھوپھا کو بتائیں، بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو اور محلے والوں کو بتائیں. ہمارے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے. لہذا وراثت میں اللہ نے ہمیں جائیداد دی ہے، وراثت میں اللہ نے ہمیں نمازیں دی ہیں، وراثت میں اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں، وراثت میں اللہ نے ہمیں حج دیا ہے، وراثت میں اللہ نے اخلاقیات اور معاملات کے سارے سرمایہ عطا فرمایا ہے. ان کی ترسیل ہونی چاہیے عمل کے ذریعے، حالات کے ذریعے، ماحول کے اندر، تاکہ ہمارا ماحول درست ہو سکے، ہمارا معاشرہ تعفن سے پاک ہو سکے. اسی لیے ادارے دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تنخواہیں پا کر کے لوگ لگے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بڑے چین سے صبح سے شام تک سوچتے ہیں کیسے چلایا جائے، کیسے تنخواہ کی فراہمی کی جائے، بچوں کیسے کھلایا جائے. ایک گھر میں چند لگے ان کو کھلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے غذائی رسد کو فراہم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہاں 100 سے زائد بچے ہیں، ان کے لیے یہاں مطبخ چل رہا ہے، ان کو کس طرح پورا کیا جا رہا ہے. یہ اللہ ہی کراتا ہے لوگوں، یہ اللہ کراتا ہے. اس لیے کراتا ہے کہ اس کا کام ہو رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، آپ سے دلوا رہا ہے. لہذا اللہ کے کام میں اپنے سب کو لگا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی راہیں کھولے گا اور اس ادارے کو خوب آپ نوازیے، اس کی خوب خدمت کیجئے. اللہ آپ کی خدمت کرے گا. اس کے لیے جتنا آپ کریں گے اللہ اتنا آپ کے لیے کرے گا. اور یاد رکھیے حسن ظن سے اپنے آپ کو قائم رکھیے، بدظنی کا شکار نہ ہوئیے کسی کے بارے میں. بدظنی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا صالحیت کو اور صلاحیت کو نااہل بنانے کے لیے، ناکارہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے بدظنی. لہذا بدظنی سے ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس پر کرو، جاسوسی مت کرو کسی کے بارے میں، اور نہ کسی کے ٹوہ میں لگے رہو، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے رخ پھیر کر کے پشت پھیر کر کے بھاگتے رہو. نہیں، حسن ظن رکھو. اگر حسن ظن نہیں رکھو گے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک صحابی آئے. تو کہا حضور فلاں صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی نماز کے لیے آپ دور سے آتے ہیں، ایک سواری خرید لیجیے، ایک سواری خرید لیجیے، آسانی ہو جائے گی. تو انہوں نے جواب کیا دیا حضور، ارے ایسا جواب دیا حضور کہ ہم اس کی توقع نہیں کر سکتے تھے، ہم تو ان کو مسلمان سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے. حضور انہوں نے کہا انی لا احب ان یکون بیتی متنم ببیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر حضور کے گھر سے ملا ہوا ہو. حضور میں نے یہ سن کر کے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑے منافق ہیں، میں تو ان کو مومن سمجھ رہا ہوں. انہوں نے کہا واقعی ایسا کہا ہے؟ کہاں؟ کہا بلاؤ انہیں. بلایا گیا. جب بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے یہ جملہ کہا ہے انی لا احب ان یکون بیتی متنم ببیت محمد، یہ جملہ تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے کہا ہے. کہا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور اس لیے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گھر سے باوضو ہو کر چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اسے نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پر نماز کا ثواب ملتا ہے. اور جمعے کے لیے اگر آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وذکر واتقى ومشى ولم يركب ودنا من الامام كان له بكل خطبه عمل سنه اجر صيامها وقيامها. ایک ایک قدم پر اللہ ایک سال کی نماز اور ایک سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضور میں اتنی دور سے آتا ہوں اس لیے تاکہ ہر قدم پر مجھے نماز کا ثواب ملے، روزے کا ثواب ملے. حضور اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں کہ حضور کے گھر سے ملا ہوا تھا. حضور خوش ہو گئے، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت ان کو سنا دی. پہلا قول کیا تھا اور آخری کا قول کیا ہوا؟ پہلے احوال کیا تھے، آخری احوال کیا ہوتا؟ پہلا ماحول کیا بن رہا تھا اور آخری ماحول کیا بنا؟
وہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے، تو بدزنی سے انسان کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور حسن زن کی بنیاد پر بشارت جنت کی ملتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کبھی حسن زن کے ساتھ بدزنی کے ساتھ نہ رکھو، حسن زن رکھو ایک کے ساتھ، اللہ اس کے ذریعے تمہارے اعمال کے اندر نور پیدا کرے گا، تمہارے اخلاقیات میں ظہور اس کا ہوگا، اور تمہارے معاملات اس سے سرفراز ہوں گے، تمہارے حالات درست ہوں گے، تمہاری زندگی سرتابہ جو ہے درست ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درشک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ پھر ہم ملتے ہیں دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔